حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس رات کی صبح امام حسین کی شہادت ہوئی اسی رات غیبی آوازیں آنے لگی اور درد بھرے الفاظ کے ساتھ غیبی اشعار پڑھے جانے لگے۔ یہ سنتے ہی میں چوک پڑی اور چاروں طرف شعر پڑھنے والوں کو تلاش کیا، لیکن کہیں کوئی بھی نشان نہ مل سکا۔ بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس شیشہ کو کھول کر دیکھا جس میں سرکار کی عطا کردہ کنکریاں رکھی ہوئی تھی۔ وہ کنکریاں جنہیں دیکھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس دن یہ خون بن جائیں سمجھ لینا میرا حسین میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ تو میں نے دیکھا کہ ان کنکریوں سے خون بہہ رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں ایک دن دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے سر اقدس اور ریش مبارک کے بال غبار آلود ہیں اور خون سے بھرا ہوا شیشہ آپ کے دست اقدس میں ہے۔ میں نے عرض کیا سرکار میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ خون سے بھرا ہوا شیشہ کیسا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج صبح سے حسین اور ان کے رفقا کا خون جمع کر رہا ہوں، اس شیشہ میں حسین اور ان کے رفقا کا خون ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ بات سن کر چونک پڑا۔ جب شہادت امام حسین کی خبر آئی اور میں نے خواب کے وقت پر غور کیا تو میرے خواب دیکھنے اور شہادت امام کا وقت ایک ہی تھا۔ نازیہ اعظمیہ کہتی ہیں کہ جس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہوئے اس کے دوسرے روز ہم لوگ صبح اٹھے تو تمام برتن خون سے بھرے ہوئے تھے۔ ابو سعید فرماتے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں بھی جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلا، آسمان سے خون برسا۔ خراساں، شام، کوفہ وغیرہ میں ہر گھر کے در و دیوار پر خون ہی خون نظر آتا تھا۔ جن کے کپڑوں پر یہ خون پڑ گیا تھا ان کے کپڑوں کا ایک ایک تار علیحدہ ہو گیا مگر خون کا دھبا نہیں گیا۔ بعد شہادت آسمان اتنا تاریک ہو گیا کہ دن کو تارے دکھائی دیے۔ ایک روایت میں ہے کہ 7 دن تک آسمان اس قدر تاریک رہا کہ دیواریں ایسی معلوم ہوئی تھیں کہ گویا شہاب میں رنگی ہوئی ہیں اور ستارے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ حضرت ام معبد کی بہن کی صاحبزادی حضرت ہندہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیمہ میں تشریف لائے۔ کچھ دیر آرام فرمانے کے بعد جب بیدار ہوئے تو پانی طلب فرمایا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا اور کلی فرمائی۔ خیمہ کے باہر جھاڑیوں میں جہاں پر حضور نے کلی و پانی ڈالا تو وہاں پر ایک عجیب قسم کا درخت پیدا ہو گیا جس میں بڑے بڑے پھل لگے ہوئے ہیں جن میں عنبر جیسی خوشبو اور شہد جیسی مٹھاس ہے۔ ان پھلوں کی یہ خاصیت تھی کہ اگر بھوکا کھائے تو سیر ہو جائے، پیاسا کھائے تو سیراب ہو جائے، بیمار کھائے تو شفا یاب ہو جائے، اور اگر کوئی اونٹ یا بکری وغیرہ اس کا پتہ کھا جائے تو اس کا دودھ زیادہ ہو جائے۔ ہم نے اس درخت کا نام شجر مبارکہ رکھا تھا۔ اطراف و جوانب سے کثیر تعداد میں لوگ آتے تھے اور اس سے فیض حاصل کرتے تھے۔ اچانک ایک دن صبح کو ہم نے دیکھا کہ اس درخت کے تمام پھل گر گئے اور پتے سوکھ گئے ہیں۔ ہم لوگ بہت پریشان ہوئے کہ ایسا کیوں ہوا۔ اتنے میں اطلاع ملی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ پھر چند دنوں کے بعد درخت میں نئے پتے آ گئے، پھل بھی لگے مگر کم۔ اس واقعے کے تقریباً 30 برس بعد ایک صبح کو ہم نے پھر دیکھا، پھر چند دنوں کے بعد درخت میں نئے پتے آ گئے، پھل بھی لگے مگر کم۔ اس واقعے کے تقریباً 30 برس کے بعد ایک صبح کو پھر ہم نے دیکھا کہ اس درخت میں تنے سے لے کر اوپر کی شاخ تک کانٹے پیدا ہوئے اور پھل گر گئے ہیں۔ ہم لوگ سخت تشویش میں مبتلا ہو گئے کہ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہوگا، یہاں تک کہ اطلاع ملی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت پالی ہے۔ اس کے بعد اس درخت میں پھل نہیں لگے، محض پتے ہی باقی رہ گئے، انہی پتوں سے ہی فیض حاصل کرتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک صبح کو ہم نے یہ دیکھا کہ اس مبارک درخت کے تنے سے تازہ خون جاری ہے، پتے سوکھ کر گر گئے۔ ہم لوگوں نے گمان کیا کہ شاید پھر کوئی بڑا حادثہ رونما ہوا ہے۔ دن اسی وحشت اور پریشانی کے عالم میں گزرا۔ رات کے وقت اس درخت سے رونے کی آواز آئی جس سے ہم لوگوں کی وحشت اور بڑھ گئی، یہاں تک کہ دوسرے دن اطلاع ملی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیت اور دوسرے ساتھیوں 3 دن کی بھوک پیاس کے عالم میدان کربلا میں یزیدیوں نے شہید کر دیا۔ پھر وہ درخت کبھی شاداب نہ ہوا۔